بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا، اس کی پھانسی کا اور راجے کے مشکل سوال کا اور ایک چڑیل کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند اور رسول پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس راجے کی 4 بیویاں تھیں، وہ ان کو بہت انصاف سے رکھتا۔ وہ ان کو بہت پیار کرتا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیویاں اس سے ناخوش رہا کرتی تھیں، اسے ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھیں۔ راجہ کو ان کی روز روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو رعایا نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت انسان تھا اور لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا اور ان کے پیچیدہ مسئلے حل کرتا تھا۔ راجہ نے عالم فاضل کو سے کہا کہ میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ عالم فاضل نے کہا، جی حضور، آپ نے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ راجہ نے کہا، میرا سوال بہت مشکل ہے، ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم اس سوال کا جواب دے دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بتائیے کیا سوال ہے؟ راجہ نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے؟ اس نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر سوچتا رہا۔ آخر جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا، اس نے بادشاہ سے کہا، علی جناب، مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت دے دی جائے تاکہ میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ راجہ نے کہا عالم فاضل کو کہ 1 سال کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے، اور اگر کہا کہ تم اس کا جواب نہ دے سکے، 1 سال میں تم نے اس کا جواب نہ دیا تو تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے اس سوال پر غور و فکر اور تحقیق کرتا رہا، مگر اس نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخرکار ایک شخص اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے ایک بزرگ ہیں جو کئی سالوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تمہیں ضرور اس سوال کے جواب کا حل کوئی نہ کوئی بتائیں گے۔ لہٰذا وہ شخص سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد اللہ والے کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا، کیسے راجہ نے اس کی سزا جو ہے اس کو ٹال کے اس کو مہلت دے، اس کے عوض معاف کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دے۔ اب سال پورا ہونے کو ہے مگر اس سوال کا تو جواب اس کو ملا نہیں۔ آپ ہی میری کوئی مدد کیجیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں۔ اس شخص کی فریاد سن کر اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے تو ایک عرصے سے دنیا جو ہے داری چھوڑ دی ہے اور میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ تمہارا یہ سوال عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی بتا سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی۔ ہاں، مگر ایک چڑیل رہتی ہے جو تمہارے اس سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ چڑیل ایک غار میں رہتی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا اور ایک ایسا سوال جو تم مجھ سے پوچھے وہ بتانا، وہ تمہارے سوال کا جواب ضرور دے گی۔ وہ شخص اللہ والے کا شکریہ ادا کر کے اس چڑیل سے ملنے کے لیے غار کی جانب چل پڑا۔ وہ غار میں چڑیل کے پاس پہنچا اور اسے جا کر اپنا سوال بتایا۔ اس چڑیل نے کہا، میں اس سوال کا جواب جانتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس چڑیل نے کہا، اس سوال کا جواب میں تمہیں تب ہی بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرو گے۔ اس شخص نے کہا، سوچا یہ جواب جان تو ویسے بھی جانی ہے کہ اگر اس کا جواب میں نہ دے سکا تو راجہ کے ہاتھوں چلی جائے گی، اس لیے اس شخص نے فیصلہ کیا کیوں نہ میں اس چڑیل سے شادی کر لوں۔ لہٰذا اس شخص نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے، مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خاوند ہو، تو اب میں تمہیں خوش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور رات کے 12 گھنٹے چڑیل بن کے رہوں کہ دن کے 12 گھنٹے پری بن کے رہوں۔ اب تم یہ فیصلہ کرو گے، دن میں چڑیل بنوں یا رات میں؟ اس شخص نے سوچا کہ اگر دن میں چڑیل بنے گی تو دن نہیں گزرے گا اور اگر رات میں بنے گی تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے کہا، جب تمہارا دل کرے تم چڑیل بن جانا، جب تمہارا دل کرے تم پری بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کہا، چونکہ تم نے مجھے چھوٹ دے دی ہے، میں جو مرضی کروں تو اب میں پری بن کر ہی رہوں گی۔ تمہاری مجھ سے جو سوال تھا جو تم نے مجھ سے کیا تھا اس کا جواب بھی یہی ہے۔ عورت اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے، اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو پری بن کر رہے گی، اور اگر اپنی مرضی نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ لوگ فیصلہ کریں کہ انہوں نے زندگی جو ہے وہ کسی چڑیل کے ساتھ گزارنی ہے یا کسی پری کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔